حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ رکھ لیتے ہیں۔ حضور نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور وہاں سے چلے گئے۔ حضور کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے اس صحابی سے کہا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو، اسے پہننے کے بجائے کسی اور کام میں لگا دینا یا اس سے کوئی اور کام لے لینا۔ اس صحابی کا ایمان دیکھیے، حضور سے محبت دیکھیے، اللہ کے پیغمبر سے اس کا عشق دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ میں جس چیز کو اللہ کے پیغمبر پھینک دیں، نبی کریم جس چیز کو پھینک دیں، میں کون ہوتا ہوں اس کو اٹھانے والا، میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس صحابی نے اپنی وہ انگوٹھی نہیں اٹھائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر آئے صحابہ میں، تو آپ کے ایک ہاتھ میں ریشم تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، میری امت کے مرد یہ دو چیزیں نہیں پہن سکتے، اور عورتوں کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں۔ اب دیکھیے، جس چیز کو اللہ کے پیغمبر نے حرام قرار دے دیا، آج کا مسلمان مرد وہ چیز پہنتا ہے۔ اور بعض جگہوں پر جو لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی، بچوں کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر بچہ لڑکا ہو تو اس کے لیے بھی اسی طرح پہننا ممنوع ہے۔ وہ بڑے گناہگار ہوں گے جو سونے کی انگوٹھی اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ مردوں کے لیے یہ قطعاً حرام ہے جب اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا۔ لیکن چونکہ نیا زمانہ ہے، نئے لوگ ہیں، اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے، اس کی لاجک اور اس کی حکمت پوچھی جاتی ہے، تو حکمت علماء نے یہ بیان کی، محدثین نے، اول تو یہ کہ یہ زیب و زینت کی چیزیں، آرائش کی، اور زیب و زینت، بناؤ سنگار یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر نے اسے مردوں کے لیے ناپسند فرمایا۔ اور دوسری بات دیکھیں، آج کے زمانے میں جتنے فیشن رائج ہیں عورتوں والے، جنہیں مرد کر رہے ہیں، یہ ان پر حرام ہے، گناہ کبیرہ ہیں۔ مردوں کو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ عورتوں والی آرائش، زیب و زینت اختیار کریں، اور نہ عورتوں کو یہ جائز ہے کہ وہ مردوں والی زیب و زینت یا مردوں کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اختیار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔